آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایشین ٹائمز کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین کے دو بڑے اتحادیوں نے بھارت پر دھاوا بول دیا۔ پاکستان اور شمالی کوریا کا دھماکہ خیز اعلان۔ چین اور بھارت کی جنگ میں پاکستان اور شمالی کوریا نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان اور شمالی کوریا کے خطرناک ترین تابڑ توڑ جنگی میزائل اور ایٹمی میزائلوں نے بھارت کی چیخیں نکال دیں۔ 3000 راکٹ بھارت کی سرحد پر شمالی کوریا نے چلا دیے۔ پاکستان کے تھنڈر بھی میدان میں آ گئے۔ انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور شمالی کوریا نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان اور شمالی کوریا نے اپنی ایٹمی میزائل، جو کہ خطرناک ترین میزائل تصور کیے جاتے ہیں، یہ دو ایسے ملک ہیں جو چین کے سب سے بڑے اتحادی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پاکستان اور شمالی کوریا نے چینی صدر شی جن پنگ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بھارت اگر باز نہیں آتا تو پاکستان اور شمالی کوریا تابڑ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت کا وقت پورا ہو چکا ہے اور تابڑ توڑ حملہ کرنے کے لیے پاکستان شمالی کوریا کے خطرناک ترین ایٹمی میزائل تیار ہیں۔ پاکستان اور شمالی کوریا نے 3000 کے قریب میزائل بھارتی سرحد پر چلا دیے ہیں، بھارت کو نشانے پر رکھ دیا۔ پورا بھارت پاکستان، چین، شمالی کوریا کے نشانے پر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی سامنے آ رہی ہے کہ بھارت اور چینی فوجوں کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بھی تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں ہندوستانی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے ہوتن ایئر بیس پر بھی ہتھیار کھڑا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی چینی سرحد کے ارد گرد کی سرگرمیوں میں اندازہ لگانے کے لیے یورپی خلائی ایجنسی کے سینٹرل ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ کی اوپن سورس امیجری کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ LAC کے ساتھ چین کی تعمیر و ترقی اور چین کی کارروائیوں کی عکس بندی کے لیے سرحد پر ہتھیاروں اور توپ خانے کو آگے بڑھا رہی ہے، جو مزید فریقوں کی جنگ کا باعث بن سکتا ہے، جو دونوں طرف سے نہیں چاہتے۔ ہندوستان نے اپنے 5 نئے جنگی طیارے بھی تیار کر رکھے ہیں، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام چینی جنگجوؤں سے بہتر حملہ کریں گے۔ بھارت کو متنازع خطے میں چین پر ایک اضافی فائدہ ہے۔ LAC کے قریب ہندوستانی ہوائی اڈے قریب ہیں اور اس طرح ہندوستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کا وہاں پہنچنا آسان ہے۔ دوسری طرف متنازع سرحد کے قریب ترین چینی اڈے کاشغر ہیں، جو لداخ سے شمالی مغربی میں 350 میل دور اور جنوب مشرق میں 190 میل دوری پر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور چین لداخ خطے میں سرحدی تناؤ کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ چینی PLA کے فوجی ان عہدوں سے دستبردار ہو جائیں گے جو ان کے پاس ہیں۔ ہندوستانی فوج نے سخت سردیوں کے دوران لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ہی رہنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، کیونکہ نئی دہلی کو چین کی طرف سے مزید سرکشی اور 1984 میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین پائی جانے والی سیاحتی تنازع کی ممکنہ تکرار کا خدشہ ہے۔ ہندوستانی ٹائمز نے بھارتی سرکاری TV اور اداروں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی فوج نے امریکہ، روس اور یورپ کے سفارتخانوں میں تعینات اپنے دفاعی اتاشوں سے گرم کپڑوں اور برفانی خیمہ سازوں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ HT رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج واضح ہے کہ اگلے سال چینی PLA کے کسی دشمن کو روکنے کے لیے انہیں مخصوص علاقے میں LAC کے ساتھ ساتھ تنقیدی نکات کا دفاع کرنا پڑے گا۔ ایک فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ PLA کی جارحیت کے بعد ہم چینیوں پر اعتماد نہیں کرتے اور خدشہ ہے کہ گرمیوں میں 2021 میں بہت بڑے تعداد میں آپ نے سامنے آئیں گے۔
اس کے علاوہ لداخ کی سخت اور خشک آب و ہوا کے ساتھ عام علاقوں میں 16, 15, 17 میں زیادہ برف کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن چانگ لا میں 17,000 فٹ سے زیادہ ہے اور برف میں ڈھکا ہوا ہے اور پیانگ وانگ تسو کے راستے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے تابڑ توڑ حملے بھی شروع کر دیے ہیں اور ایسے حملے کیے ہیں کہ چین کی آنے والی نسلیں بھی آ سکیں گی۔ اس کے علاوہ تفصیلات کے مطابق لداخ میں چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، جس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گیلوان وادی میں بھارت اور چینی سرحد کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں اور اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت 2 جوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدہ صورتحال کے بعد بھارت اور چین کے فوجی حکام کے درمیان صورتحال معمول پر لانے کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 بار سرحد کی خلاف ورزی کی، چینی اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کی سرحدی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ تاہم پاکستانی سینئر صحافی کامران خان نے ویب سائٹ پر بتایا ہے کہ مودی PLA کے ساتھ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مودی بھارتی فوجی قیادت نے کل رات سے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ دوسری طرف برطانوی اخبار کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق بھارت کے 34 سے زائد فوجی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے اور فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ 3,500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کی حامل دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اقصائی چین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دونوں چین میں جنوبی سنگیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار کی شدید تنقید میں ضد میں آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما نے بھی کڑے سوالات اٹھا رکھے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم مودی کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں چھپ رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ نریندر مودی بہت ہو گیا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لداخ میں آخر کیا ہوا ہے، چین نے کس طرح بھارت کو سبق سکھایا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارتی حکومت کہاں پر موجود ہے، جو کیونکہ چین کی نندا کیوں نہیں کر رہی۔ چین کے خلاف اب ہر سے نمٹنا ہوگا۔